چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی، ہم چاروں کے لیے تیرے نام کا چرچا، ہم چاروں کے لیے تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے کمر، کہتا ہے کمر، پھر کبھی انگلی تو اٹھائے، کہتا ہے کمر، پھر کبھی انگلی تو اٹھائے، کہتا ہے کمر، پھر کبھی انگلی تو اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند، ذوق، شوق، محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام قبلہ حضرت پیر صاحب، حضرت قاری صاحب اور حفاظ کرام، دیگر میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، پھر اس رب نے ہم پر اور کرم فرمایا کہ رمضان المبارک میں صلاۃ تراویح کے اندر قرآن مجید کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ اس کتاب سے پہلے بھی تو کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن سے پہلے بھی تو کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن میں نے اپنے ہاتھ میں اس لیے لیا ہے کہ چونکہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی کے صدقے سے ہے، اسی کی وجہ سے ہے، اسی کی برکتوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کا تعارف کرایا تو رمضان المبارک کے صدقے کرایا۔ پہلے نام رمضان کا لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ ہاں کی ضمیر ادھر ہے، فیہ القرآن، یہ قرآن ہے۔ تو اسی کی برکتوں کی وجہ سے، اسی ہی کی سعادتوں کی وجہ سے آج میں اور آپ، جناب حضرت صاحب اور تمام رفقا آج مسجد میں جمع ہے، اس لیے قرآن کی عظمت سننے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صحیح طریقے سے اللہ کی توفیق سے آپ کو اس کی عظمت سمجھا سکوں، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کا شان، اس کا مقام آپ کو سمجھا سکوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور احسان فرمائے، اپنی مہربانیاں، کرم نوازیاں جہاں اس نے اور بہت زیادہ کی ہیں وہاں زیادہ رحمتیں ہم سب پر برسائے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، اس قرآن کی تشریح سنی ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی کتابیں
نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، وہ کتاب کی صورت میں تھی، جو کتابیں آئی ہیں وہ صورت پر مشتمل تھی، وہ کتاب کی صورت پر تھی۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تورات بھی نازل کی، اللہ تبارک و تعالی نے انجیل بھی نازل کی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح جناب داؤد علیہ نبی صلاۃ والسلام پر زبور بھی نازل کی۔ کتابیں ساری نازل ہوئی، کتابیں ساری نازل ہوئی، اور کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، پوری کتاب کی شکل میں نازل ہوئی۔ اب رب ذوالجلال نے تورات جناب موسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام کو دینی تھی، تو موسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام کو کوہ طور پہ بلایا کہ میرے حبیب تو نے کوہ طور پہ جانا ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، تجھے منتخب میں نے کیا ہے، تو نے کوہ طور پہ جانا ہے، یہ کتاب کی شکل ہے، تورات تیرے حوالے کروں گا۔ وہ کتاب لے کے آگئے اپنی امت کے پاس۔ اب باری آئی انجیل کی۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبت خانے میں بلایا کہ آپ اپنے محبت خانے میں جائیے، میں آپ کو کتاب کی شکل دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں۔ ایک شکل تھی، کتاب کی شکل تھی، وہ کتاب جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام کو دی گئی۔ اسی طرح جب زبور دینے کی باری آئی تو وہ بھی کتاب ہی کی شکل میں تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کتاب ہی کی شکل میں تھی۔ یہ کتاب کی شکل وہ جناب حضرت داؤد علیہ نبی صلاۃ والسلام کو کتاب دے دی، یہ کتاب لے جائیے۔ جتنی کتابیں نازل ہوئیں، ہمارا سب کتابوں پر ایمان ہے، ہمارا سب سابقہ تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو کتابیں نازل ہوئیں شکل میں، صورت میں۔ اب جناب قرآن نازل ہوا، یہ ایسے نہیں، وہ ساری کتابیں شکل میں صورت میں نازل ہوئی۔ کتاب کی صورت میں نازل ہونے کے بعد وہ ساری کتابیں کتاب کی صورت میں نازل ہونے کے بعد بکھر گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ایمان یقین کی بات ہے۔ اب ساری کتابیں نازل ہونے کے بعد، نازل ہوئی تو کتاب کی شکل تھی، سابقہ ساری کتابیں جب نازل ہوئی تو شکل کتاب کی تھی۔ اب جب کتاب نازل ہوئی شکل کتاب کی تھی۔ اس طرح کتاب نازل ہونے کے بعد وہ ساری تینوں کتابیں کیا ہوئی؟ بکھر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن نازل کیا، یہ کتاب کی صورت میں نہیں آیا، یہ بکھر کر آیا، کتاب کی صورت میں نہیں آیا۔ یہ آیا تو کیسے؟ بکھر کر آیا ہے۔ کبھی آیت کا کچھ حصہ نازل ہوتا ہے، اور کبھی جناب وہ آیت نازل ہوتی ہے، کبھی وہ سورت نازل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے رب ذوالجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب موقع مناسبت کے لحاظ سے نازل کی ہے، آئی تو بکھر کر ہے، آئی تو بکھر کر ہے، کتاب کی شکل میں نہیں آئی بکھر کر ہے۔ لیکن بعد میں ایسی جڑی، بعد میں یہ کتاب ایسی جڑی کہ اب قیامت کی صبح تک اس کو توڑنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ اور یہ قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اس قرآن نے دعویٰ کیا ہے ان ھذا القرآن، پھر اس میں اشارہ لایا ھذا القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ جو قرآن ہے، قرآن کہتا ہے جو بھی چھوٹا ہے بڑا ہے، غریب ہے امیر ہے، مولوی ہے غیر مولوی ہے، پیر ہے یا بڑا کوئی ہے، ہاں جو بھی ہے، عہدے والا ہے، منصب والا ہے، غریب ہے زمیندار ہے، فرمایا جو بھی ہے، جو بھی اس قرآن کے سینے میں آئے گا، جو بھی اس قرآن کے قرینے میں آئے گا، ان ھذا القرآن،
یہدی للتی ہی اقوم، جو بھی اس قرآن کے زینے میں آئے گا، جو بھی اس قرآن کے قرینے میں آئے گا، یہ قرآن کہتا ہے میں اسے دنیا کے اندھیروں سے، دنیا کے سارے اندھیروں سے میں اسے نکال کر، میں اسے دنیا کے سارے اندھیروں سے نکال کر میں اسے تمام تر اجالے میں اور لے کر جاؤں گا، میں اسے تمام تر اندھیروں سے نکال کر اسے روشنیاں بخشوں گا، اسے روشنیوں میں لے کر آؤں گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، باب سریہ کے میں بلند مقام پر پہنچا کر چھوڑ دوں گا۔ یہ قرآن کہتا ہے جو مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا میں اسے پست نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں اسے دنیا داروں کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا۔ کل عدالت رب کی ہوگی، رب کے سامنے جب یہ قرآن والا جائے گا رب تعالی اسے عزت عطا فرمائے ہے، اس لیے کہ وعدہ، اس لیے کہ یہ دعویٰ قرآن کا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو باتیں تین آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے۔ بولو گے ساتھ تو مجھے بھی کچھ سمجھ آئے گی کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ساتھ ساتھ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باتیں دو ہوئی، اور ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ بات جب معجزے پہ آ گئی تو میں نے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی ایک روایت پڑھی ہے، دل چاہتا ہے آپ کو سنا دوں، ذوق ہے، شوق ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ روایت آپ کو سنا دوں کہ جناب لکھتے ہیں حضرت اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یورپ کے اندر ایک سوسائٹی نے یہ مشورہ کیا، اس میں یہ طے پایا، ویلفیئر سوسائٹی کے اندر یہ بات آئی، انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اور اس میں ایک بات سوچی کہ جناب دنیا کے اندر مذہب کے نام پر، دنیا کے اندر مذہب کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بین المذاہب میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ اور یہ جناب اکاڑوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ آج اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تو تمام مکاتب فکر کے علماء نے عوام بشمول عوام کے جب نعرہ یہ لگایا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ہمیں تحفظ ختم نبوت چاہیے، جب یہ نعرہ سب نے لگایا تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں جواب ملا ہے۔ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جواب یہ ملا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بین المذاہب کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو۔ یہ جواب ہمیں آج کے اس دور میں دیا گیا، اور اکاڑوی نے اس دور میں لکھا تھا، اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ادھر سے ان کو یہ میسج کیا کہ اپنی عوام کو یہ جواب دو۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے پہلے آپ کی تمام چلاکیوں سے آگاہ کر کے چلے گئے ہیں۔ وہاں بات ہوئی کہ جناب مذہب کے نام پہ جھگڑے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان جھگڑوں کو ختم کیا جائے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں جو بڑے مذہب کے جو فرقے تھے ان کو جمع کیا گیا، وہ سارے تین نکلے۔ ایک یہودی دانشور کو جمع کیا، تمام یہودیوں سے ایک یہودی دانشور کو بلایا گیا، دوسرے نمبر پر عیسائی دانشور کو بلایا گیا، تیسرے نمبر پر
مسلمان دانشور کو بلایا گیا، ان تینوں کو بلایا گیا، پھر ان کے اوپر 2 ججوں کو منتخب کیا گیا، سوال ان سے جج کریں گے، یہ دانشور ان ججوں کو جواب دیں گے تاکہ ہم دنیا کے اندر بین المذاہب کی ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ تو انہوں نے جب ان تینوں کو جمع کیا تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ اس کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت آپ نے 3 مذہب والوں کو جمع کیا ہے، دنیا میں تو مذاہب بہت سارے ہیں۔ تو ان ججوں نے جواب دیا، ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ تینوں مذاہب کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ آفاقی ہے، ہمارا مذہب آفاقی ہے، یہ دعویٰ ان تینوں کا ہے، اس لیے ہم نے پہلے انہی تینوں کو جمع کیا ہے۔ جب سوال ہوا، سامنے ایک یہودی دانشور تھا، ایک عیسائی دانشور تھا، تیسرا مسلمان دانشور تھا، ان سے سوال ہوا۔ ان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب وہ ہوتا ہے، ذرا توجہ کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کو ایک نقطے پہ پہنچانا چاہتا ہوں، وہ نقطہ سمجھیے، تبھی یہ تنہید باندھی ہے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا ہے کہ جناب مذہب وہ ہوتا ہے، جج سوال کر رہا ہے، مذہب وہ ہوتا ہے جس کی نسبت نبی کے ساتھ منسوب ہو، جس کی نسبت نبی کے ساتھ منسوب ہو۔ تو کیا تمہاری نسبت نبی کے ساتھ منسوب ہے یا نہیں؟ اب پہلے نمبر پہ یہودی تھا، یہودی نے جواب دیا، ہاں جج صاحب ہمارا مذہب نبی کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ نبی السلام کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اس لیے ہمارا مذہب ہم اس نبی کے ساتھ منسوب ہے۔ اس نے بھی جواب دے دیا۔ دوسرے نمبر پہ عیسائی آیا، عیسائی نے اس جج کو مخاطب کیا کہ ہاں جی ہمارا مذہب بھی نبی کی ذات کے ساتھ نبی کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھی نازل ہوئی ہے، گویا ہمارا مذہب بھی نبی کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے، ثابت ہے۔ جب بات مسلمان کی آئی تو مسلمان سے بھی سوال یہی ہوا، مسلمان نے اٹھ کے جواب دیا، ہاں ہمارا مذہب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ سب نے جواب ہاں میں دے دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ اب جج دوسرا سوال کرتا ہے کہ تو پھر میں بتایا جائے یہ زمانہ کس نبی کے دور کا، یہ زمانہ کس نبی کا ہے، یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوا؟ یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ تو جواب دیا، پہلے نے یہودی نے کہا ہمارا زمانہ ہے، عیسائی نے کہا نا جی ہمارا زمانہ ہے۔ مسلمان کہہ رہ سکتا تھا، مسلمان نے کہا نہیں زمانہ ہمارا ہے۔ تینوں نے جب بات کر دی تو جج کہنے لگا، جج نے کہا بات ایسی نہیں ہوگی، بات اب دلیل پر ہوگی، بات دلیل کے زور پر ہوگی۔ اب تمہیں دلیل کے طور پر بتانا ہوگا کہ رب ذوالجلال نے جتنے انبیاء اور رسول مبعوث کیے، سارے انبیاء اور رسولوں کو رب ذوالجلال نے کیا دیا؟ معجزہ دیا، اگرچہ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ نبی گزر گیا تو اس کا معجزہ بھی گزر جاتا ہے، معجزہ بھی گزر جاتا ہے۔ بس جو سمجھ لیجئے موسیٰ علیہ نبی السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا یوں زمین پر چھوڑ دیتے، وہی ڈنڈا ایک اژدہا بن جاتا، اور اژدہا بن کے اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وقت کا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا وہ بھی ڈر گیا، سہم گیا۔ اتنا بڑا سام تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ جب دوبارہ اس لاٹھی کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ دوبارہ ڈنڈا بن جاتا۔ اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام کی